یہ کہانی ہے پریوں کے دیس کی، جہاں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی اور امید کی ایک کرن آئی انسانوں کی دنیا سے۔ تو یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں جادو اور سائنس آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس ساری کہانی کی بنیاد ایک بہت پرانے سوال پر ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا حسن ہی اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن جائے؟ تو چلیں سیدھا چلتے ہیں پریوں کی اس وادی میں جہاں یہ سوال ایک جیتی جاگتی حقیقت تھا۔ پریوں کی اس سرزمین میں ایک پری تھی، نام تھا اس کا کرسٹل فیری، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی حسین تھی کہ چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے شرما جاتی تھی۔ ہر طرف بس اسی کے حسن کے چرچے تھے۔ لیکن یہی خوبصورتی، یہی شہرت اس کی دشمن بن گئی۔ پریوں کی ملکہ جو ہمیشہ سے اپنی خوبصورتی پر غرور کرتی تھی، کرسٹل فیری کے وجود سے حسد کرنے لگی۔ اسے یہ بالکل برداشت نہیں تھا کہ کوئی اس سے زیادہ حسین کہلائے۔ اور جب ایک ملکہ کو حسد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حسد صرف حسد نہیں رہتا، وہ ایک شاہی فرمان بن جاتا ہے۔ ملکہ نے اپنے تمام جادوگروں کو حکم دیا کہ کرسٹل فیری کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ بڑے بڑے جادوگر آئے، سب نے کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر میں ایک بہت ہی شاطر جادوگر نے دھوکے سے کرسٹل فیری کی روح کو ایک چمکتے ہوئے شیشے کی سراہی میں قید کر دیا۔ اور سوچیں ذرا، ایک دو نہیں، پورے 10 سال تک کرسٹل فیری کی روح اس شیشے میں قید رہی، اور ملکہ نے اسے اپنے بستر کے پاس سجا دیا جیسے وہ کوئی ٹرافی ہو۔ 10 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ملکہ کا بھی نہیں۔ وہ ملکہ جو کبھی اپنے بے داغ چہرے پر ناز کرتی تھی، اب آئینے میں اسے صرف جھریاں نظر آتیں۔ اس کا حسن وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی امید بھی دم توڑ رہی تھی۔ اور اسی مایوسی کے عالم میں اسے ایک خبر ملی۔ انسانوں کی دنیا میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر انمتا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے ہاتھ میں تو کوئی جادو ہے، وہ کسی بھی چہرے کو دوبارہ جوان بنا سکتی ہے۔ تو بس ملکہ نے فیصلہ کر لیا۔ اپنی خوبصورتی واپس پانے کے لیے اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے ایک بے گناہ انسان کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ تو ہوا یوں کہ ایک رات ڈاکٹر انمتا کو اس کے اپنے گھر سے اغوا کر لیا گیا، اور جب آنکھ کھلی تو وہ کہاں تھی؟ پریوں کے دیس کے ایک بہت بڑے محل میں۔ ظاہر ہے وہ ڈری ہوئی تھیں، حیران تھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ملکہ سیدھا اس کے پاس آئیں اور ایک شرط رکھی، مجھے پہلے جیسا جوان اور خوبصورت بنا دو تو تم صحیح سلامت اپنے گھر واپس چلی جاؤ گی۔ اب یہ ایک طرح سے آفر بھی تھی اور دھمکی بھی۔ اب ڈاکٹر انمتا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں بوٹاکس ٹریٹمنٹ کر دوں گی، لیکن میرا سارا سامان، میری مشینیں، دوائیں، وہ سب انسانوں کی دنیا سے لانا پڑے گا۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم یہیں رہو گی۔ اس نے خود جانے سے صاف منع کر دیا۔ اب جب تک سامان آتا، ڈاکٹر انمتا اس محل میں قید تھیں، اور انہی دنوں میں اس پر ایک ایسا خوفناک راز کھلا کہ اسے لگا کہ بس اب اس کی موت یقینی ہے۔ اس نے چھپ کر ملکہ کو بات کرتے ہوئے سن لیا، اور ملکہ کہہ رہی تھی، جس دن یہ میرا چہرہ ٹھیک کر دے گی نا، میں اسے مروا دوں گی، ٹھیک ویسے ہی جیسے میں نے کرسٹل فیری کو ختم کیا تھا۔ یہ سن کر تو ڈاکٹر انمتا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا انجام بھی موت ہے۔ وہ اس اجنبی دنیا میں بالکل اکیلی تھی، بے بس، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اسی خوف اور وحشت میں تھی کہ اس کی نظر ملکہ کے کمرے میں رکھی اس چمکدار سراہی پر پڑی۔ پتہ نہیں اسے کیا سوجھی، اس نے آگے بڑھ کر اسے چھو لیا، اور جیسے ہی اس نے اسے چھوا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت گہرے دکھ میں قید ہو۔ وہ فوراً سمجھ گئی، اس شیشے میں کرسٹل فیری کی روح ہے۔ شاید یہ ڈاکٹر انمتا کے دل کی سچائی تھی، اس کی نیکی تھی، کہ اس کے چھوتے ہی وہ صدیوں پرانا جادو ٹوٹ گیا۔ وہ شیشہ چکنا چور ہو گیا، اور 10 سال کی لمبی قید کے بعد کرسٹل فیری آزاد ہو گئی۔ تو اب کھیل پوری طرح بدل چکا تھا۔ ملکہ تو بے صبری سے اپنے علاج کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اب یہ علاج صرف ایک ڈاکٹر نہیں، بلکہ ایک پری اور ایک ڈاکٹر مل کر کرنے والے ہیں۔
تو ہوا یہ کہ جیسے ہی انسانوں کی دنیا سے ڈاکٹر کا سامان پہنچا، کرسٹل فیری نے چپکے سے اپنی ساری جادوئی طاقت اس سامان میں ڈال دی۔ اب یہ صرف میڈیکل کا سامان نہیں رہا تھا، یہ سچائی دکھانے والا ایک جادوئی ہتھیار بن چکا تھا۔ ملکہ بےتابی سے آئینے میں اپنی جوانی واپس دیکھنے کی منتظر تھی، لیکن علاج کے بعد جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ خوبصورت ہونے کے بجائے کالا، بدصورت اور داغ دھبوں سے بھر گیا تھا۔ اس کے اندر کی نفرت اور حسد اب اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اپنی اصلیت کا یہ بھیانک عکس دیکھ کر ملکہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی محل کی چھت سے کود گئی۔ اس کے بعد کرسٹل فیری نے ڈاکٹر انمتا کا شکریہ ادا کیا اور اسے بے حفاظت اس کی دنیا میں واپس پہنچا دیا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا سچی خوبصورتی کسی جادو یا کسی سے نفرت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، یا پھر اصل خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کے دل میں، اس کے کاموں میں؟